الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بسم اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آج جمادی الاول شریف کی 23ویں شب 1445 ہجری بمطابق 8 دسمبر سن 2023 اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ اس طرح کہ کافی عرصے سے میرے دل کے اندر ایک ارادہ تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جو عوامی لائبریری ہوتی ہیں مختلف مقامات کے اوپر، تو اس کی میں کمی محسوس کرتا تھا۔ اور ویسے اس کی کمی ہے ہر جگہ کے اوپر، ہر ضلع کے اندر آپ جائیں اس کی کمی ہے۔ عوامی لائبریری ہیں، جس طرح کسی زمانے کے اندر ایک مسلمانوں کی ایک تہذیب کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ضلع کے اندر لائبریریاں ہوتی تھی جہاں پر لوگ جاتے تھے، وہاں پر استفادہ کرتے تھے جو کچھ ان کو ضرورت ہوتا تھا۔ وہ اب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ اس کی میں کمی محسوس کرتا تھا۔ میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں اپنی طرف سے کچھ اس طرح کروں کہ ایک یا دو تین لائبریریاں اس طرح ہو جائیں مختلف مقامات کے اوپر، یعنی جہاں جہاں پر میرا مسجد و مدرسہ ہے اس کے ارد گرد ایک لائبریری ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو ابتداءً میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات، یہ تقریباً 2018-19 کی بات ہوگی، میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ میں نے کہا یہ مسجد کا جو روم ہے، اس مسجد کے روم کے اندر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لائبریری کا افتتاح کرتے ہیں۔ تو لائبریری اس طرح ہو کہ اس کے اوپر 4 لاکھ روپے ابتداءً خرچ ہو جائیں، یعنی یہ جو روم ہے تو اس کے اندر ہم اس طرح کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک الماری بنائیں جس کے اوپر تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے اور 3 لاکھ روپے کی کتابیں ہم اس کے اندر داخل کر دیں۔ تو اس طرح 4 لاکھ روپے کے اندر ہم آغاز کریں لائبریری کا۔ بہرحال وقت گزرتے کہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیں جس طرح ہے، بہرحال اللہ پاک کا فضل ہوا کہ اسی سال کے آغاز کے اندر، یعنی 2023 کا جو سال تھا، اس کے آغاز کے اندر پھر میں نے آغاز کیے تو 75,000 روپے کی جو اس کے اوپر ہر جو الماری کے اوپر، اور باقی اس طرح کے 1 لاکھ روپے کی کتابیں میں نے اپنی طرف سے شامل کی ہیں، اور 50,000 روپے کی کتابیں ہمارے گاؤں کی ایک بہن ہیں انگلینڈ کے اندر ہوتی ہیں، ان کی طرف سے شامل ہوئی ہیں، اور 50,000 روپے کی باقی کچھ دوست ہیں 2-3 انہوں نے مل کے، تو اس طرح کل تقریباً 2 لاکھ روپے کی کتابیں آئیں۔ اور آج اللہ پاک کا فضل ہے کہ آج کے دن مطلب جمعے کے بعد مجھے اس کتاب کا انتظار تھا، عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تقریباً 34 جلدوں کے اندر ہے، اور کتاب الخراج کا بھی قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کا مجھے انتظار تھا کہ یہ آ جائیں تو پھر آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جمعے کے بعد ہی مجھے یہ ملی، اور آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اپنی اس لائبریری کا افتتاح کر رہے ہیں، ہم اپنی اس لائبریری کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو آغاز ہے، اس کا جو افتتاح ہے، میری اپنی جو طبیعت کے اندر جو بات تھی کہ کچھ علماء بلائیں گے اور کچھ اکٹ کریں گے مسجد کے اندر اور کچھ اہتمام کریں گے، بہرحال اس طرح میرے جو مالی حالات ہیں تقریباً یہ 3-4 مہینے ہو گئے انتہائی کمزور ہیں، تو اس وجہ سے میں کوئی بڑا پروگرام نہیں کر سکا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر، سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرمائے۔ آج تقریباً 2,30,000 روپے کی لائبریری کے اندر، اس لائبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں، اور باقی اس طرح کے تقریباً 75-80 ہزار روپے الماری کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ تو کم و بیش اللہ پاک کا فضل ہے، 1 لاکھ روپے سے ہم الحمدللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں۔ باقی 1 لاکھ روپے کی کتابیں اور آئیں گی، یہ جو عام اردو ادب کی کتابیں ہوتی ہیں یہ لائیں گے، اور باقی اس طرح لوگوں کے مختلف رجحانات ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اپنی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کو کہ کس مضمون کے ساتھ کس کی کیا دلچسپی ہے۔ ناول میں نے دیکھے ہیں، بڑے تاریخ کے اوپر بڑے بہترین ناول لکھے گئے، نسیم حجازی صاحب کے ہیں، اس طرح اور باقی بھی ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ منگوائیں گے۔ 1 لاکھ روپے اور خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 1 لاکھ روپے کی کتابیں اور بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی رہی تو، اور وہ اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے۔ اور یہ خاص بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ کہ دیکھیں اس کے اندر میری کچھ ملکیت بھی نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں، جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے سارے لوگ گواہ ہیں۔ ان کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں، سامنے جو کیمرہ مین ہے ہمارے امام صاحب مسجد کے، جو کچھ ہم یہاں پر جان ساتھی حاضر ہیں یہ بھی گواہ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی وہ بھی گواہ ہیں اس بات کی کہ یہاں پر میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل میری اولاد، میرے گھر والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں وقف ہو چکی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی کوئی چیز اٹھاؤں گا، مطالعہ کروں گا یہاں سے، تو جس طرح ایک وقف چیز ہوتی ہے تو وقف کرنے والوں نے وقف کر دی ہیں، اب میں صرف ایک نگران ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں نگرانی کروں گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے دیے، وہ نگرانی کریں گے۔
یعنی صرف ہم میزبان ہوں گے، جہاں پر جو لوگ آئیں گے مطالعے کے لیے، ہم صرف اتنا کریں گے کہ یہ کتابوں کی صفائی ستھرائی، ان کو کبھی سال بعد دھوپ لگوانا، لائبریری کی صفائی کرنا، آگے نئی الماریاں تیار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو یہاں پر آئے ان کے چائے پانی کا بندوبست کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ سب اس کی ملکیت کے اندر ہم نے کر دیا، وقف کر دیا۔ تو جو شخص آئے یہاں پر تو یہ اس کی چیز ہے، بس حفاظت کریں اپنا۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ گھنٹوں پر بات کرتے ہیں، تو ان کتابوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیں، آپ کو کچھ زندگی کا مقصد پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خالی کھلی بس اس طرح بندہ زندگی گزارے اور معاشی ٹینشن کے اندر زندگی گزر جائے، یہ تو انسانوں والی زندگی نہ ہوئی۔ تو یہ میری خواہش تھی، آج اللہ پاک کا میں شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب زندگی باقی ہے۔ خرخیل گاؤں کے اندر بھی میرا مدرسہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام ہونا، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کے بعد انشاءاللہ وہاں پر بھی اسی طرح کی ایک لائبریری کا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اچھی لائبریری کا وہاں پر بھی افتتاح کریں گے۔ تو یہ بات تو آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لی ہے نا کہ ہماری ملکیت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم نے وقف کر دیا سب کچھ، جو کچھ کسی نے دیا ہے اس کا بھی، اور جو کچھ میری طرف سے ہو سکتا تھا میں نے بھی کر دیا، اب وقف ہے۔ اگلی بات یہ کہ میں چونکہ جس وقت ارادہ کر رہا تھا سال کے آغاز کے اندر میں گھر میں ہی ہوتا تھا، تو میں نے کہا یہ پورا ہفتہ کھلی رہے گی، تو 4 دن ہم اس طرح کے جو جینٹس ہوتے ہیں مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اور 3 دن خواتین کے لیے اس کو ہم کھولیں گے۔ لیکن اب اس طرح کہ میں بھی تقریباً 4 یا 5 ماہ ہو چکے، میں بھی اٹک شہر کے اندر شفٹ ہو چکا ہوں۔ وہاں پر میری روٹین اس طرح ہوتی ہے نا کہ میں ہفتے والے دن صبح چلا جاتا ہوں، پھر بدھ کی شام کو میں آتا ہوں۔ شام کو اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پر پھر ہمارا بدھ والے دن درس حدیث ہوتا ہے، پھر جمعرات کو درس قرآن ہوتا ہے، جمعہ میں نے مختلف مقامات کے اوپر پڑھانا ہوتا ہے، پھر اس طرح ہفتے کی صبح کو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو اب چونکہ میں وہاں پر ہوتا ہوں تو یہاں پر کوئی بندہ اس طرح نہیں ہے کہ جو یہاں پر بیٹھے نگرانی کرے 24 گھنٹے کے لیے، اور ہمارے پاس اتنے مالی وسائل بھی نہیں کہ کسی ایک شخص کو ہم یہاں پر تنہا دے کر بٹھا دیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، چائے پانی کا بندوبست کریں، جو ہے اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب مجبوری کے اندر ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ دیکھیں بدھ والے دن میں عصر تک شام تک پہنچ جاتا ہوں، تو جو لوگ اس طرح نا ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں، یعنی ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں نا، تو وہ اس طرح کریں کہ مغرب کی نماز یہاں پر پڑھیں ہمارے پاس آ کے، اور یہاں پر لائبریری کے اندر آ جائیں، اور یہاں پر دیکھیں جو کتاب آپ کو پسند ہے آپ اپنے گھر کے اندر لے جائیں، اس کے اندر آپ مطالعہ کریں، پھر جس وقت آپ اس کو پڑھ لیں واپس آئیں یہاں پر رکھ دیں، دوسری لے جائیں، بس یہی طریقہ کار ہوگا۔ باقی جمعرات اور جمعے کا جو دن ہے، تو جمعرات والے دن ہم اس طرح کریں گے کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گاؤں کی ارد گرد جو نزدیک ہے، یعنی دیکھیں نا ہمارے یہ گاؤں ہے نا پائندہ، اس کے ساتھ دامان گاؤں ہے، سرکہ، قریب کے جو لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں، جمعرات والے دن بے شک ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر آ جائیں، یہاں پر بیٹھیں، یہاں پر اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس مسجد کے ساتھ بالکل متصل میرا گھر ہے، میری گھر والی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی، یہاں پر آپ بیٹھے، آپ مطالعہ کریں، جو کچھ آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے آپ لے جائیں، رجسٹر ہم یہاں پر رکھیں گے۔ میں نے وہ جو پرنٹ کر اس کو میں نے کہا اس طرح کا ایک رجسٹر ہمیں پرنٹ کر دیں، وہ بھی آج کل میں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا، اس کے اوپر آپ لکھیں، اپنا نام درج کریں، جو کچھ آپ کو ضرورت ہے لے جائیں، پھر وہ واپس آ کے رکھ دیں، دوسری لے جائیں، یہی طریقہ کار ہوگا۔ اور جمعے والا جو دن ہوگا تو جمعے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ میں یہاں پر ہی ہوتا ہوں، جاتا تو آگے پیچھے جمعہ پڑھانے کے لیے، لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعے والے دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ صبح سے لے کر عشاء تک اس کو مکمل کھولیں گے۔ جو لوگ آنا چاہیں یہاں پر جمعے کی نماز بھی پڑھیں، میرے والد صاحب یہاں پر جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھیں، یہاں پر بیٹھیں، اس لائبریری کے اندر مطالعہ کریں، اور جو آپ کو ضرورت ہے آپ گھر بھی لے کے جائیں، نام اپنا لکھوا دیں، صرف اس طرح گھر لے جائیں تو اتنی درخواست ہے کہ اس کو احتیاط کرنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ یہ دیکھیں پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف 2 کتابیں، ایک عمدۃ القاری اور ایک تفسیر حسنات ہے، یہ صرف 40,000 روپے کی آئی ہیں، آپ خود حساب کریں، صرف 2 کتابیں یہ 40,000 روپے کی آئی ہیں، یعنی معاملہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اور بڑا احتیاط کرنا، چھوٹی چھوٹی کتابیں 2-2 3-3 چھوٹی چھوٹی، یعنی کسی زمانے میں وہ 200-300 کی ہمیں مل جاتی ہیں، اب وہ 2-3 ہزار کی بھی نہیں ملتی ہیں، اور کاغذ بھی ان کا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو بس یہی مختصر میں نے آپ کو انفارم کرنا تھا، بس دعا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ختم کر کے ہم یہاں پر جو ساتھی موجود ہیں ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح فائدہ اٹھائیں اس چیز سے، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھائیں اس چیز سے، میری پھر یہی درخواست ہے، یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھائیں اس چیز سے، یہ یوں سمجھے کہ بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے، یہ چونکہ ہمارے پاس نہ وہ 2 کیمرے ہیں نہ اور کچھ انتظامات ہیں، میں آگے سے یہ پردہ ہٹا کے آپ کو دکھاتا کہ کون کون سی کتابیں، بس یہاں پر آئیں خود ہی دیکھ لیا کریں، کوئی بات بھی نہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جمعرات اور جمعہ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی، اور ہفتے والے دن مغرب بدھ والے دن مغرب کی نماز کے لیے آپ یہاں پر آ جائیں، اور عشاء تک انشاءاللہ تعالی یہاں پر دیکھ لیا کریں، جو ساتھ لینی ہے ساتھ لے جائیں، جو رکھنی ہے رکھ جائیں، ٹھیک ہے، یہ روٹین ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ تعالی ہماری ادنا سی یقین سی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔